جبکہ ابو بکر کے علم کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ کسی قسم کی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی جس میں رسول خدا نے حضرت ابو بکر کے علم کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہو۔ تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے اہل سنت کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا حضرت ابو بکر اس قاعدے سے لا علم تھے جبکہ وہ خود کو خلیفہ رسول اور عالم سمجھتے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سوچا کہ ہم سے تو ہمارے اہل سنت بھائی بہت سارے سوالات کر لیتے ہیں، تو کیوں نہ کچھ سوال ہم اپنی طرف سے اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں پیش کریں۔ اور ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اہل سنت دوستان بے شک اپنے علماء سے پوچھیں یا اپنے علماء سے کہیں کہ وہ ہمارے ان کچھ سوالوں کا جواب دے دیں۔ اگر اہل سنت کی طرف سے ہمارے ان سوالوں کا جواب ہمیں ملتا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان سوالوں کا جواب کوئی اہل سنت نہیں دے پائے گا۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو حدیث حضرت ابو بکر نے بیان کی کہ ہم گروہ انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ وراثت چھوڑتے ہیں، یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو کیوں نہیں بیان فرمائی؟ اس لیے کہ حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کے علم کے بارے میں رسول خدا نے بہت ساری حدیث بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ انا مدینۃ العلم والی باب ہوا، جیسے کہ انا دار الحکمت والی باب ہوا، جیسے کہ یہ حدیث ہے کہ اقضاکم علی، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ من عنده علم الکتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے، یعنی وہ علی کی جس کے پاس علم کتاب بھی ہے، وہ علی علیہ السلام کے جو باب مدینۃ العلم بھی ہے، وہ علی علیہ السلام کے جو دار حکمت کا دروازہ ہے، وہ علی علیہ السلام کے جو بہترین قضاوت کرنے والے ہیں۔ یہ علی علیہ السلام اس حدیث کے بارے میں نہیں جانتے تھے، تو یہ حدیث رسول خدا نے ابو بکر کو کیوں تعلیم فرمائی جبکہ ابو بکر کے علم کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے؟ کسی قسم کی آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی جس میں رسول خدا نے حضرت ابو بکر کے علم کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے تو پیش کریں، یقیناً نہیں پیش کر سکیں گے۔ اس لیے نہیں پیش کر سکیں گے کہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ تو جس کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث موجود ہے، اس علی کو اس حدیث کے بارے میں نہیں پتا، اور جس کے علم کے بارے میں رسول خدا نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کو اس حدیث کا علم ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو کیوں یہ حدیث تعلیم نہیں فرمائی؟ ہمارا دوسرا سوال اہل سنت بھائیوں سے یہ ہے کہ اگر آپ کے اہل سنت طبقے میں سے کوئی سنی بھائی، کوئی سنی بزرگ اپنی بیٹی کو اس کا حق نہ دے، اور اگر کوئی اسے پوچھے کہ تم اپنی بیٹی کا حق کیوں نہیں دے رہے ہو، اور وہ آگے سے پلٹ کر یہ کہہ دے کہ یہ سنت رسول ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی جائیداد اپنی بیٹی کو نہیں دی، اپنی کوئی وراثت اپنی بیٹی کے لیے نہیں چھوڑی ہے، تو میں بھی رسول خدا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے اہل سنت کے پاس کیا جواب ہے؟ ہمارا تیسرا سوال اہل سنت بھائیوں سے یہ ہے کہ اپنے علماء سے یہ پوچھیں کہ وہ یہ بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہ لا نورث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم گروہ انبیاء وراثت لیتے بھی نہیں، وراثت چھوڑتے بھی نہیں، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ حدیث رسول خدا نے اپنی بیٹی کو کیوں تعلیم نہیں فرمائی؟ یہ وصیت اپنی بیٹی کو کیوں نہیں کی کہ میرے بعد فدق لینے مت جانا؟ جو رسول خدا کائنات کو مسواک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، جو رسول خدا اپنی امت کو شلوار رکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، جو رسول خدا اپنی امت کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد تم نے کن سے ہدایت لینی ہے، کہ قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں یا قرآن اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، امت کو تو سب کچھ بتا کے جا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو نہیں بتا کے جا رہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں رسول خدا نے اپنی بیٹی کو نہیں بتایا کہ ہم گروہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی، فدق کی زمین کے بارے میں یا کسی اور زمین کے بارے میں کوئی خیال مت کرنا، وہ صدقہ ہے؟ چوتھا سوال ہمارے برادران اہل سنت سے کہ حضرت ابو بکر خود کو خلیفہ رسول کہہ رہے تھے، جانشین رسول کہہ رہے تھے، اور ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو عالم بھی سمجھتے تھے، تو کیا حضرت ابو بکر کے علم میں ذل ید کا قاعدہ موجود نہیں تھا؟
کہ جو اہل سنت کی بلکہ امت مسلمہ کی فقہ میں ذوالید کا قاعدہ موجود ہے. کیوں حضرت ابو بکر نے ذوالید کا قاعدہ جاری نہیں کیا؟ ذوالید کیا ہوتا ہے کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور فدق بنت پیغمبر کے قبضے میں تھا. تو کیا حضرت ابو بکر کو یہ ذوالید والا قاعدہ جاری نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر جاری کرنا چاہیے تھا تو جاری کیوں نہیں کیا؟ کیا حضرت ابو بکر اس قاعدے سے لا علم تھے جبکہ وہ خود کو خلیفہ رسول اور عالم سمجھتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.